حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو کوئی مسلمان کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کوئی مسلمان مطلب کہ ہم رشتہ داروں کی جو بھائی بہنوں کی غلطی ہوتی ہے وہ دل میں رکھ لیتے اور اسے معاف نہیں کرتے، اور وہ کیوں نہیں معاف کر رہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ تو اگر ہم مسلمان کی غلطی کو معاف کر دیں گے، ہمارے بھائی بہنوں کی ہمارے رشتہ داروں میں صلح کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرمائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں اے یوسف علیہ السلام ہم نے آپ کے نام اور مرتبے کو بلند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے نام اور مرتبے کو اس لیے بلند کیا ہے کہ آپ نے اپنے بھائیوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے نام اور مرتبے کو اس لیے بلند فرما رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی نا ہمارے رشتہ داروں کی غلطیوں کو، ہمارے جو بھائی بہنیں ہیں ان کی خطاؤں کو معاف کر دینا ہے۔ ہم اگر معاف نہیں کر رہے تو یہ جو ہمارا جو عقیدہ ہے ہمارا درست نہیں ہوا ہے عقیدہ، اور جو ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، اور جب ہم معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا کریں گے۔ معاف اس لیے کر دیتے ہیں ہم کیونکہ ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ سے جڑ گیا ہے، ہمارا جو گڑھ جوڑ ہے اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو گیا ہے، ہمارے اندر کلمے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ کہ کیا تصدیق ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پرورش کرنے والے ہیں۔ پھر ہم جو ہے نا سارے حقوق ادا کریں گے۔ سارے حقوق ادا کرنے کے بعد تو ہم جو عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوں گے۔ تو پہلے ہمیں تحقیق کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ وہ تحقیق، وہ عقیدہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے۔ جیسے کہ ایمان سے عمل ہے، ایمان کے بغیر عمل بیکار ہے، تو ویسے ہی ہمیں تحقیق کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ کس کا؟ کلمے کا علم حاصل کرنا ہے ہمیں۔ دیکھیے علم آنے کا دو ذریعے ہے، ایک ہے آنکھ جسے ہم دیکھتے ہیں، اور ایک ہے کان جسے ہم سنتے ہیں۔ جیسا ہم یہ جو سنتے ہیں، ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، اس سے یہ جو ذریعے ہیں اس سے ہمارے دل میں بات اترتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو علم حاصل کریں اس میں غور و فکر کریں، اور جو علم آیا اس کے مطابق جو ہے نا دیکھیں گے ہم۔ پھر جب دل میں بات اترتی رہے گی تو ہمیں خود بخود آہستہ آہستہ سے یقین آئے گا، پھر تصدیق ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پرورش کرنے والے۔ اور اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں پھر بھی ہم وہی کر رہے ہیں، وہی کام جو کرنا ہے ہمیں، تو دل میں ہمارے تصدیق نہیں ہوئی ہے، کلمے کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ تو عقیدہ درست کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پہلے علم حاصل کرنا ہے، تصدیق کرنا ہے، تبھی جو ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا وہ درست ہو جائے گا۔ پھر جو ہمارے سارے حقوق ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اہل بیت علیہ السلام کے، اولیاء اللہ کے، ہمارے گھر والوں کے، ہمارے رشتہ داروں کے سارے حقوق ادا ہوں گے۔ جب ایک تعلق ہمارا صحیح ہو جائے گا تو ہمارے سارے معاملات سدھر جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے۔ دیکھیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک شکاری ایک پرندے کا شکار کرنے نکلتا ہے دن میں، تو وہ شکاری اس پرندے کے سائے کا مطلب شیڈو کا شکار کر رہا، دھوپ تھی، اب وہ پرندہ آسمان میں اڑ رہا تھا نا، تو اس کی شیڈو، اس کا سایہ جو ہے نا زمین پر پڑ رہا تھا، تو اب وہ شکاری تیر لے کر نشانہ اس کی شیڈو کو لگا رہا تھا، سائے کو لگا رہا تھا، اس کے سائے کو مار رہا تھا۔ ایسے ہی اس پرندے کے پیچھے شکاری شام تک بھاگتے رہا اور اس کے سائے کو جو نا شیڈو کو نشانہ لگاتا رہا۔ پھر شام ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، وہ بھی تھک گیا اور پرندہ بھی چلے گیا۔ تو بات یہ سمجھ آئی، جیسا وہ شکاری اصل چھوڑ کر یعنی پرندے کو چھوڑ کر اس کے سائے کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، ویسے ہی ہم بھی اصل کو چھوڑ دیے ہیں،
ہم جو ہے نا اصل کو چھوڑ دیے نقل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یعنی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اصل یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کو، اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے اسے چھوڑ دیے کہ ہمیں یہ پال رہا ہے، یہ ہم نوکری پال رہے ہیں، یہ پیسے سے ہم پل رہے ہیں، یہ معبود بنا لیے، ہم یہ دل میں تصدیق کر لیا، نہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پالنے والے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق عطا کرنے والے، یہ تصدیق نہیں کرے، اس کو چھوڑ دیا، اصل کو چھوڑ دیا. تو دیکھیے ہمیں یہ تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پرورش کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے. یہ تصدیق کرنا ہے ہمارے دل میں. یہ اصل ہے، یہ اصل صحیح ہو جائے گا تو ہمارے سارے معاملات جو ہے نا درست ہو جائیں گے، اور ہمارے جو عمل ہم کریں گے وہ سارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے. تو مخلوق کی الوہیت پن کا، حاجت روائی پن کا انکار کرنا ہے، ہمیں دل سے نکال دینا ہے ہمیں. اب قرآن سے سمجھتے ہیں. دیکھیں سورہ عادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں پتھر پر ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں. ان کے پیر کی جو ٹاپ رہتی ہے وہ پتھر پر مار کر آگ نکالتے ہیں، اس کی قسم کھا رہے ہیں. پھر اللہ آگے فرماتے ہیں پھر صبح سویرے دشمن پر دھاوا کرتے ہیں، پھر اس وقت گرد غبار اڑاتے ہوئے پھر دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں. دیکھیں پھر وہ بنا ڈرے دشمن کے جنگ میں چلے آتے ہیں اور گرد غبار اڑاتے ہوئے ان لوگوں کی فوج میں گھس جاتے ہیں دشمن کی. پھر آگے فرماتے ہیں بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے اور اس پر وہ خود گواہ ہے. دیکھیے انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا بے شک اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے. وہ جتنے اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اور ایک جانور جسے مالک مان لیتا ہے وہ بنا اشارہ کیے مالک اس کے سارے جو حقوق رہتے سارے کام کر دیتا ہے بنا ڈرے. تو انسان اپنے مالک کا ناشکرا ہے. جو اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں نا اس کا شکر ادا ذرا بھی نہیں کرتا ہے. وہ کیوں ایسا نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ کلمے کی تصدیق نہیں ہوئی اس کے اندر. پھر آگے فرماتے ہیں اور وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے. دیکھیں مال کو معبود بنا لیے، مال کو جو معبود بنا لیتے ہیں وہ مال کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں، وہ مال کو نہیں چھوڑتے، وہ مال سے محبت کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں حاصل کرتے، اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے، بلکہ وہ مال کو معبود بنا لیتے، مال سے محبت کرتے. اور آگے فرماتے تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتے جب مردے خبروں سے اٹھائے جائیں گے اور جو کچھ لوگوں کے دلوں میں ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا. بے شک اس دن کا پروردگار ان کے حالات سے خوب واقف ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا وہ وقت کو نہیں جانتے جب مردوں کو خبروں سے اٹھایا جائے گا اور وہ مردوں کے دلوں میں جو ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا اس دن قیامت کے دن. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ اس وقت کو، اس حالت کو خوب جاننے والے ہیں. تو ہمیں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے یہ تصدیق کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پرورش کرنے والے یہ دل میں تصدیق کرنا ہے. اگر ہم دنیا میں مال کو معبود بنا لیے اور ہم مر گئے تو بے شک قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا کون ہمارے دنیا میں معبود تھے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں جھوٹا وہ ہے جو مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے اور اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے. دیکھیے جھوٹا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرے اور اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے. پھر آگے فرماتے ہیں جھوٹا وہ ہے جو یتیم کو، بیواؤں کو، فقیروں کو مدد نہ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے. جھوٹا وہ ہے جو تقوی اختیار نہ کرے اور دینداری کا دعویٰ کرے. دیکھیں اولیاء اللہ فرما رہے ہیں کہ
جو فقیروں کی مدد نہیں کرتا، بیواؤں کی مدد نہیں کرتا، یتیموں کی مدد نہیں کرتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے شخص. اور جو تقوی اختیار نہیں کرتا، دینداری کا دعویٰ کرتا ہے، وہ شخص بھی جھوٹا ہے. اگر ہم کہیں گے دیندار ہے ایسے ہی، تو ایسا نہیں چلے گا. دیندار یعنی اللہ کی منشاؤں کو پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے اللہ تعالیٰ کو پہچانے کا، اسے ہمیں پورا کرنا ہے، تبھی ہم دیندار بنیں گے. سورہ بقرہ آیت 109. ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانوں، اکثر اہل کتاب دل سے چاہتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کسی طرح پھر تمہیں کافر بنا دے. دیکھیے، جب ہم مسلمان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب دل سے چاہتا ہے کہ جب ایمان لانے کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دے کسی طرح سے. پھر آگے فرماتے ہیں ان پر حق بات ظاہر ہونے کے بعد صرف اپنی دلی حسد کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں. وہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جب حق بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے، یہ جب حق بات آ گئی ہے، یہ ظاہر ہونے کے بعد بھی وہ دل میں حسد، یعنی بنی اسرائیل میں خاتم النبیین بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں کیوں آئے، یہ جو حسد ہے ان کے دل میں، اس کی وجہ سے یہ سب کفر کر رہے تھے. خیر، آگے فرماتے خیر تو معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے میں کوئی اور حکم بھیجے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے خیر جانے دو، درگزر کر دو، معاف کر دیا جائے گا انہیں. کب تک؟ جب تک اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم نہ بھیجے تب تک معاف کر دیا جائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. سورہ بقرہ آیت 180. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اے مسلمانوں، تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کا موافق وصیت کر جائے. اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے. یہ دیکھیے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب کسی کا موت کا وقت آ جائے، جانے کا وقت آ جائے، تو انہیں حکم دیا جا رہا ہے قرآن سے کہ وصیت پہلے ہی کر دو. اور پہلے وصیت کس کی ہوگی؟ ماں باپ کی ہوگی. اور پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے لیے بھی حق نکالا جائے گا. یہ حکم دیا جا رہا ہے ہمیں قرآن سے. کیوں؟ اور اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے. دیکھیے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی ساری پراپرٹی ہونے کے بعد بھی وہ ایسے دل میں رکھتے ہیں کہ وہ بڑا دل نہیں کرتے کہ کسی کے ساتھ شیئر کرے، کسی رشتہ دار کو حق دے. تو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ کلمے کا علم حاصل نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے ان تک نہیں پہنچ گئے. مطلب کہ وہ قرآن سے علم نہیں لیتے ہیں. اگر بندہ پرہیزگار بن جائے، ہمیں رمضان اس لیے عطا کیا گیا ہے کیونکہ ہم متقی بن جائیں اور قرآن سے ہدایت پالے. اور بندہ متقی کب بنے گا؟ جب وہ اسلام، ایمان اور احسان پر عمل کرنے لگ جائے گا، تب بندہ متقی بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا اور وہ قرآن سے ہدایت پائے گا. تبھی وہ سارے جو ہے نا حقوق ادا کرے گا، اپنے گھر والوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، غریبوں کی مدد کرے گا. تو سب سے پہلے جو ہے نا اپنا رکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھنا نہیں ہے خالی، ہمیں اس کا علم حاصل کر کے، اس کی جو علم ہے تصدیق کرنا ہے. ہمیں تصدیق کر کے اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق عطا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہماری پرورش کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہماری ساری حاجتوں کو پوری کرنے والے ہیں. یہ تصدیق کر لیں گے
تو ہمارے جو سارے حقوق ہے، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہے ان پر ایمان لانا ہے، ہمیں ان کی رسالت پر ایمان لانا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے، ان کی غلامی کرنا ہے. یہ جو ہے نا وہ سارے حقوق ادا ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اہل بیت علیہ السلام کے، پھر اولیاء اللہ کے، پھر ہمارے گھر والوں کے، پھر ہمارے رشتہ داروں کے سارے حقوق ادا ہوں گے. اور جو ہمارے عمل ہے، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے، زبان سے اور سامنے دکھاوے سے دل میں اس کے لیے بغض رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر لعنت فرماتے ہیں اور ان کے کانوں کو اللہ تعالیٰ بہرا کر دیتے ہیں اور اس کے دل کی آنکھوں کو اندھا کر دیتے ہیں. دیکھیے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو صرف زبان سے دکھاوے سے جو مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرتا ہے، صرف زبان سے اور دکھاوے سے سامنے عزت کرتا ہے، پھر اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، بغض رہتا ہے کہ ارے یہ ایسا ہے، سامنے اس کی تعریف کر رہے ہیں، پھر دل میں اس کی برائی کر رہے ہیں، ارے یہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ جو کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر تبھی لعنت فرماتے ہیں اور اس کے کانوں کو بہرا کر دیتے ہیں اور آنکھوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، مطلب اندھا کر دیتے ہیں. تو ہمارا یہ جو دل ہے، ہمیں اسے پاک صاف کرنا ہے. کس سے؟ علم لا الہ الا اللہ سے. یہ علم لا الہ الا اللہ پانی ہے. جیسا ہمارا جسم صاف کرنے کے لیے پانی ہے، ویسے یہ دل صاف کرنے کے لیے پانی ہے. ہمیں ہمارا دل ہر چیز سے پاک صاف کرنا ہے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، جو بھی بغض ہے ہمارے رشتہ داروں کے لیے جو ہم معاف نہیں کر رہے ہیں، اس سے سب چیزوں سے پاک صاف کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی پہچان آنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان آنی ہے. تو آج ہم یہ بات سمجھے ہیں کہ جو ہمارے معاملات ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، جو گھریلو معاملات ہیں، رشتہ داروں میں جو انبن ہے، وہ کیوں نہیں سدھر رہے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں سدھر رہے کیونکہ جو ہمارا گٹھ جوڑ ہے، ہمارا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، جو ہمارا عقیدہ ہے وہ درست نہیں ہوا ہے. اسے درست کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ عقیدہ درست کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس کا علم حاصل کر لے اور اس کلمے کی تصدیق کر لے تو ہمارا جو عقیدہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے، وہ جو تعلق ہوگا وہ مضبوط ہو جائے گا. پھر جو اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق کہیں گے، حقوق دیں گے، حقوق عطا کریں گے، وہ ہم سارے پورے کر دیں گے. عقیدہ درست ہونے کے بعد ہی ہمارے جو حقوق ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوں گے. یعنی کہ ایمان سے عمل ہے. ایمان آ جائے گا تو جو ہم عمل کریں گے وہ قابل قبول ہوں گے. اگر ایمان نہیں ہوگا، ایمان درست نہیں ہوگا، تو ہمارے جو عمل ہے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اور ہر روز ہمارے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے. جو ہمیں دیا گیا ہے 250 ٹائم استغفار، 100 ٹائمز کلمہ شریف، 500 ٹائم درود شریف، 11 ٹائم ذکر فاس انفاس، وہ سارے ہم نماز کے بعد اگر قائم کریں گے تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت پیدا ہوگی. ہمارا جو تعلق ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتے رہیں گا، درست ہوتے رہیں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم تعلق رکھیں گے وہ درست ہوتے رہیں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. برحمتک
ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.